العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد نبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز محترم احباب اکرام قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، یہ رب ذوالجلال کا بے پایاں احسان اور کرم ہے کہ خالق کائنات جل وعلا نے ہم ناچیز و حقیر بندوں کو ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ ماہ مقدس رمضان مبارک عطا فرما دیا، اور رمضان مبارک اپنے حسن اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ آج ہمارے ہاں یعنی مملکت عزیز پاکستان میں رمضان مبارک کی 27 تاریخ ہے، گویا اپنے حسن اختتام کی جانب یہ تشریف لے جا رہا ہے۔ جو چیز قابل غور ہے وہ کریم آقا تاجدار ادب و جم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی قدر ہے کہ جب میرے نبی منبر شریفہ پہ جلوہ فرما ہونے لگے تھے تو حضور نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین فرمایا تھا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے بھی آمین فرمایا تھا، اور تیسری سیڑھی پہ جلوہ فرما ہوتے ہوئے بھی آمین فرمایا تھا۔ یہ حدیث بارکہ آپ نے بہت مرتبہ سنی، بار بار سنی۔ ظاہر ہے کہ حدیث بارکہ میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے کہ کل آپ کوئی اور سنیں گے آج کوئی اور سن لیں گے، نہیں۔ 14 صدیاں پہلے جو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا تھا بعین ہی اسی طرح اس کو ذکر کیا جاتا ہے، اس میں تبدیلی کی اجازت نہیں ہے۔ کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمۃ اللہ کا یہ عمل مبارکہ جو صحابہ نے دیکھا، آپ نے سنا قبل ازیں بھی کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کچھ ارشاد فرمایا تھا، جس پہ یہ بھی ہے کہ جو درود پاک نہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمت سے محروم ہے، مردود ہے۔ اور یہ بھی کہ جس نے والدین کو اپنے عالم ضعیف العمری میں پایا، ان کی خدمت کر کے اس سے اپنے آپ کو لائق جنت نہ بنایا، وہ بھی محروم ہے، رب کائنات کی رحمت سے دور ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا اس سے بھی ناراض ہیں۔ جو بات میں آج کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ میرے کریم آقا نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے جس نے اپنی زندگی میں ماہ مقدر رمضان مبارک کو پایا۔ میں حدیث برکہ کا مفہوم ذکر کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں سنا رہا آپ کو، مفہوم بیان کر رہا ہوں آپ کے سمجھانے کے لیے کہ جس سے ماہ مقدس رمضان مبارک کو پایا اور رمضان مبارک میں اپنے رب کی عبادت کر کے اپنے آپ کو لائق جنت نہ بنایا، وہ بھی محروم بارگاہ ہے، معاذ اللہ، اس پر بھی گویا لعنت ہے، رب کی رحمت سے وہ دور ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے کہا آمین، اے اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہو۔ بہت عزت والے میرے بھائیوں، میری بہنوں جو سن رہے ہیں سارے کے سارے، غور کیجئے، اگر دعا القاء فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہو اور دعا مانگنے والے جبریل امی ہوں اور اس دعا پر آمین کہنے والے میرے نبی ہوں، قبولیت میں کوئی شک رہ جائے گا؟ قبول کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے۔
تو یہ دعا سکھائی کس نے ہے؟ اگر اس نے قبول نہیں کرنی پھر سکھائی کیوں ہے؟ اور بھیجا جبریل امی کو، بھیجا میرے کریم آقا کی خدمت فیض درجت میں، پھر میرے کریم آقا نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بات قابل غور ہے، بات قابل غور ہے کہ میرے کریم آقا تو اپنی امت کے لیے بڑے حریص ہیں۔ اللہ تعالیٰ اشارہ گرامی کی طرف حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ تمہارے لیے بڑے حریص ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ 50 نمازوں کو کم کروا کے 5 رہنے دی تھی، لیکن ثواب بھی کبھی نہیں ہوئی کہ کوئی بھی سخت حکم نازل ہوا تو میرے کریم آقا نے بار کہ رب العزت دعا کر کے اس کو نرم کروا لیا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا میری امت کے لیے آسانی فرما دے، میری امت کے لیے آسانی فرما دے۔ ایسے ہوا نا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حریص علیکم، تمہارے لیے بڑے حریص ہے، بہت چاہنے والے، مولا یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ وہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے لیے تو سراپا کرم ہے۔ وہ نبی کہ جن سے بڑھ کر اللہ کی عزت کی قسم اللہ تعالی کو رحمت والا پیدا ہی نہیں کیا، اتنے رحیم و کریم، اتنے رحیم و کریم، اتنے رحیم و کریم کہ بدترین کافروں کو بھی بد دعا نہیں دیتے ہیں، ان سے بھی درگزر فرماتے ہیں، اتنے رحیم و کریم۔ وہ اس دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ ذرا سوچیے، یہ نہیں عرض کیا مولا تعالیٰ جل وعلا چلو جو رمضان المبارک کی عزت و تعظیم و توقیر نہ کر سکے گا، اس پہ روزی نہ رکھ سکے گا، اس پہ کوتاہیاں کر لے گا، مولا تعالیٰ تو اس کو بھی معاف فرما دے، یہ نہیں کہا، بلکہ اس خبر پر جو رب کائنات جل وعلا نے بذریعہ جبریل میرے نبی کو دی کہ وہ مردود ہے، رب کی رحمت سے دور ہے، میرے نبی نے اس پر آمین فرما دیا، مہر لگا دی۔ بہت عزت والے میرے بھائیوں، میری بہنوں، رمضان المبارک تشریف لے جا رہا ہے، غور کیجئے کہ کہیں ہم ان میں سے تو نہیں ہیں۔ الیاذ باللہ تعالی ثم الیاذ باللہ، میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں، کہیں ہمارا معاذ اللہ تعالیٰ ثم شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہے جن سے رمضان المبارک ناراض ہو کے جا رہا ہے۔ ابھی 1-2 دن باقی ہیں، اللہ نے ہمیں زندگی بھی عطا فرمائی ہے، الحمدللہ تعالیٰ ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ابھی ہم مکلف ہیں، کیا رب کائنات کے حضور سچے دل سے توبہ نہیں کر سکتے؟ ہم وقت موجود ہے نا، رمضان المبارک ابھی جلوہ فرما ہے، ابھی ختم تو نہیں ہوا، اور آج آخری جمعہ ہے رمضان المبارک کا، وہ مقدس دن ہے کہ میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر کے مطابق رمضان المبارک میں جتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے، آج کے دن اس کے برابر مزید آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ جہنم سے آزادی کا دن ہے، رب کائنات کی رحمتوں کے نزول کا دن ہے، کہیں ہم اس کو ایسے ہی تو نہیں گزار دیں گے، ایسے تو نہیں بسر ہو جائے گا، الیاذ باللہ تعالیٰ سمجھے، اور یہ بھی بیت گیا، پھر ہمارے پلے کیا رہ جائے گا؟ اور پھر ابھی جو 2 دن باقی ہیں نا، 2 دن یا 3 دن، جتنے بھی میرا اللہ جانتا ہے، جتنے دن بھی باقی ہیں، میرے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیب ہی دائماً ابدا خدمت فیض درجت میں راوی فرماتے، میں نے عرض کیا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیلۃ القدر کب ہے؟ تو میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ رمضان المبارک میں اس کو تلاش کر۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، رمضان المبارک کے کس عشرہ میں تلاش کروں؟ پہلے 10 دنوں میں تلاش کروں، بعد والے 10 دنوں میں تلاش کروں یعنی درمیان والے، یا آخری 10 دنوں میں تلاش کروں؟ عشرہ 1 سے لے کے 10 تک، پھر 11 سے لے کے 20 تک، پھر 30 سے لے کے آخر دن تک، میں کس عشرہ میں تلاش کروں؟ تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ آخری عشرہ میں تلاش کرنا، نہیں پہلے، دوسرے اور آخری تیسرا عشرہ، آخری عشرہ میں تلاش کرنا۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ اقدس پہ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، آخری عشرہ کی کن راتوں میں تلاش کروں؟ بات قابل غور ہے، آخری عشرہ کی کن راتوں میں تلاش کروں؟ میرے کریم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائماً ابدا فرمان لگے، سن
تاک راتوں میں تلاش کرنا، خبردار اس کے بعد اب سوال نہ کرنا۔ گویا میرے آقا جانتے تھے کہ کس رات ہے، یہ تو بتا دیا رمضان میں تلاش کرنا، یہ بھی بتا دیا آخری عشرہ میں تلاش کرنا۔ ان کے سوال پر یہ وہ پوچھتے رہے، قریب سے قریب تک آنے کے لیے پوچھتے رہے، کس مہینے میں، پھر کس عشرہ میں، پھر کن راتوں میں۔ پھر یہ سوال کر سکتے تھے کہ پھر کس رات میں بھی سوال کر سکتے تھے۔ میرے کریم نے منع فرما دیا، خبردار اس سے زیادہ سوال نہ کرنا، تاک راتوں میں۔ ابھی ایک تاک رات باقی ہے کہ نہیں ہے نا؟ کون کیا جانے وہی لیلۃ القدر ہو، کس کو کیا علم ہے کہ وہی وہ عزتوں والی رات ہو، برکتوں والی رات ہو، جس کی فضیلت میں رب کائنات نے قرآن کریم میں سورہ بارکہ نازل فرما دی ہے۔ رمضان الوقت تشریف لے جا رہا ہے، یہ چند ایک دن جو ابھی باقی ہیں ان کو غفلت میں نہ گزاریے۔ ساری زندگی آپ نے کام کرنا ہے، محنتیں کرنی ہے، مشقتیں کرنی ہے، رزق کمانا ہے، بیوی بچوں کا خیال رکھنا ہے۔ میں اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں، میں ایمان والوں پہ الزام نہیں لگاتا۔ ایمان والوں پہ الزام لگانا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے، میرے نبی کے غلاموں سے محبت فرماتا ہے، وہ ان پر الزام لگانا پسند نہیں فرماتا۔ میں اس بنا پہ عموماً کہا کرتا ہوں ایسی بات کرنے سے پہلے کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میرا اللہ مجھ سے راضی رہے، ناراض نہ ہو جائے۔ یہ آخری ایام ہم عید کی خریداری میں بسر کر دیتے ہیں کہ بچوں کے لیے کپڑے خریدیں گے، ہماری مائیں بہنیں بہو بیٹیاں۔ میں پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ جب بازار میں جاتی ہیں خریداری کے لیے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ وہ بن سنور کر جاتی ہیں۔ میرے کریم آقا رسول اللہ بھی کیا فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہ حضرت سیدنا ابی ہریرہ سے میں یہ حدیث سے برکر کرتا ہوں۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی مسجد میں جلوہ فرما تھے، مسجد نبوی شریفہ میں۔ کریم آقا جہان رنگبوز سے عالم بالا کی جانب تشریف لے جا چکے تھے۔ ابی ہریرہ مسجد کے دروازے کے قریب، یعنی مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، ایک خاتون حاضر ہوئی، وہ مسجد میں داخل ہوئی تو اس کے داخل ہونے پر حضرت ابو ہریرہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس بی بی کو روک لیا، بی بی جاؤ غسل کر کے آؤ۔ فرمایا بی بی جاؤ، کیا بولا؟ غسل کر کے آؤ۔ جب اس عورت کو یہ آپ نے فرمایا نا تو عورت قدرے غصہ میں آ گئی، جس نے مجھے کیا کہا ہے غسل کر کے آؤ؟ معاذ اللہ تعالیٰ، یہ بڑی باریک بات ہے، آپ سمجھتے ہیں سارے کے سارے کہ عورت پر غسل کا واجب ہوتا ہے، پھر میں غسل کر کے آؤ۔ اس عورت نے اس بات کو برا مانا، کہنے لگی میں پاک ہوں، غسل کر کے آئی ہوں، وضو کر کے آئی ہوں، تم کیوں مجھے روک رہے ہو؟ آپ اس کے آگے کھڑے ہو کے فرمایا کہ میں تجھے مسجد میں نہیں جانے دوں گا، واپس جا، غسل کر کے آ۔ اس عورت نے کہا میں پاک ہوں، وضو کر کے آئی ہوں، تمہیں کیا معلوم ہے کہ میں نے غسل کیا ہے کہ نہیں کیا؟ آپ فرمانے لگے میں اللہ کی قسم تجھے مسجد میں نہیں داخل ہونے دوں گا، نکل جا باہر مسجد سے، غسل کر کے آ۔ وہ عورت سخت پریشان ہوئی، کہنے لگی تم کیوں مجھے مجبور کر رہے ہو، کیوں تنگ کرتے ہو مجھے، غسل کرنے کہتے ہو؟ فرمانے لگے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ حکم میرے نبی نے دیا تھا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ حکم میرے نبی نے دیا تھا۔ وہ عورت پریشان ہو گئی کہ حضور تو دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، حضور تو عالم بالا کی جانب جلوہ فرما ہو چکے ہیں، اور کب حضور نے حکم دیا اس عورت کو منع کر دے؟ تم کیسے کہتی ہو کہ رسول نے حکم دیا؟ فرمانے کہ تیرے بدن سے خوشبو آ رہی ہے، تو میرے قریب سے گزری نا، تو نے خوشبو لگا رکھی ہے، تیرے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ میرے نبی نے ایسی عورت کو منع فرمایا تھا مسجد سے واپس چلی جا، خوشبو کو دھو کے آ۔ جس عورت کے بدن سے خوشبو آئے، اس کے کپڑوں سے خوشبو آئے، غیر مردوں کو سونگھانے کے لیے وہ عورت جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گی۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے،
وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کی راہ سے آتی ہے۔ اور پھر جو بندہ اس کی خوشبو کو سونگے گا وہ بھی گنہگار ہو جائے گا۔ جو قصداً سونگے گا، ایک تو ہے نا کہ فضا میں خوشبو پھیلی ہے، اس کے نتنوں میں آ گئی، ایک قصداً سونگتا ہے، اس کی جانب متوجہ ہوتا ہے، وہ بھی گنہگار ہوگا۔ تو رمضان مبارک کے آخری ایام میں ہماری حالت کیا ہے؟ تھوڑا سا غور کر لیجئے۔ اللہ نے مجھے بھی بیٹیاں عطا فرمائی ہیں، میں بھی بہنوں والا ہوں، آپ بھی بیٹیوں بہنوں والے ہیں، آپ کے گھر میں بھی خواتین ہیں۔ خدارا رمضان مبارک کے آخری ایام میں جو توبہ کے دن ہے، معافی کے دن ہے، ہمیں یہ غور کرنے کے دن ہے کہ پورے مہینے کیا کھویا، کیا کمایا، ہم نے کیا کیا۔ اور آخری ایام جو تشریف لے جا رہا ہے ماہ مقدس، تو کم از کم ان دنوں میں ہی اپنے رب کو راضی کر لیں، سچے دل سے توبہ کر لیں، وہ کام نہ کریں جس سے رب ناراض ہے، وہ عمل نہ کریں کہ جو باعث ذلت ہو، کام وہ کریں۔ چلو آخری دن ہی صحیح، سچے دل سے میں توبہ کرنے والا کتنا بھی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، جب وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، میرا کریم اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر کوئی بندہ سطح زمین سے لے کے اوج سماوات تک، آخری آسمان کی آخری حد تک اتنے گناہ لے کے آئے، اتنے گناہ اس کے ذمہ ہو، وہ سچے دل سے توبہ کر لے، میرا کریم سارے کے سارے معاف فرما دیتا ہے، کوئی بھی گناہ اس کے ذمہ باقی نہیں رہنے دیتا۔ میرا اللہ تو میرے نبی کی امت کے لیے بڑا کریم ہے، بہت رحمتیں فرمانے والا ہے۔ اور پھر یہ جمعہ کا دن، یہ تو خصوصی طور پر رب کی رحمت کے نزول کا دن ہے۔ اس دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور جب آپ مسجد میں آئیں تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی قدر ہے کہ مسجد میں آئیں، اگر وہ زوال کا وقت نہ ہو، وہ وقت نہ ہو جن اوقات پہ نماز پڑھنا منع ہے، تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت ادا کر لیجئے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے نبی نے فرمایا مسجدیں اللہ کے گھر ہیں۔ یہ بات آپ سارے کے سارے جانتے ہیں، مسجد کس کا گھر ہے؟ جو میں آپ کو حدیث مبارکہ سنانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ میرا اللہ فرماتا ہے جس کے گھر میں کوئی آئے، صاحب خانہ مہمان کا اکرام کرتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، جو میرے گھر میں آئے گا میں اس کو عزت عطا فرماؤں گا۔ آپ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں آئے ہیں۔ اور پھر مسجد میں جس طرح مہمان کسی کے گھر میں آتا ہے تو اہل خانہ کو کیا کہتے ہیں؟ سلام کہتا ہے۔ یہاں ضمناً میں ایک بات عرض کر دوں کہ آپ کہانی سننے کے لیے نہیں آئے، آپ کچھ لینے کے لیے آئے ہیں اور اسی مقصد کے لیے آتے ہیں۔ میرے کریم جلوہ فرماتے صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائماً ابدا، بارگاہ بے کس پناہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائماً ابدا، میں غریب ہوں، دنیا مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، گویا 2 وقت کی روٹی میرے گھر میں نہیں پکتی ہے، یا رسول اللہ کو وظیفہ ارشاد فرما دیجئے اللہ تعالیٰ میرے رزق میں اضافہ فرما دے۔ آپ بھی اس وظیفہ کو یاد کر لیجئے، آپ کو اسی لیے سنا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے رزق میں اضافہ فرما دے۔ تو میرے کریم آقا رسول رحمت نے فرمایا سن، جب تو اپنے گھر جائے تو گھر والوں کو سلام کہنا، تو اپنے گھر جائے نا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آخر تک کہنے بہت فائدہ ہے، اپنے گھر والوں کو سلام کہنا۔ میرے کریم آقا تشریف فرماتے، ایک بندے نے عرض کیا السلام علیکم، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اس کو 10 نیکیاں مل گئیں۔ دوسرا حضرت سے عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
فرمایا اس کو اللہ نے 20 نیکیاں عطا فرما دیں۔ تیسرے نے عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے اس کو 30 نیکیاں عطا فرما دی ہیں، یعنی اپنے اہل خانہ کو سلام کہہ۔ پھر میرے کریم فرما لگے جب تو گھر میں داخل ہو تیرے اہل خانہ تیرے سامنے نہ ہوں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، دروازے کے آگے صحن ہوتا ہے اور صحن میں کوئی بندہ نہیں ہوتا، یا دروازے کے آگے کو کھلی گلی ہوتی ہے اس پہ کوئی بندہ نہیں ہوتا، یا اہل خانہ اپنے کمرے میں ہوتے ہیں، یا جس کمرے میں یہ داخل ہوا اس کمرے میں وہ نہیں ہے، دوسرے کمرے میں ہے۔ میرے کریم آقا میں اگر اہل خانہ تیرے سامنے نہ ہوں پھر مجھ مصطفیٰ کو سلام کہہ لینا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، پھر مجھے سلام کہہ لینا۔ درود پاک پڑھ لے۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی اس کی شرح میں تعریف فرماتے ہیں معلوم تو یوں ہوتا ہے جس طرح ہر گھر میں ایمان والے کے ہاں مصطفیٰ کریم جلوہ فرما۔ بہرحال فرمایا مجھے سلام کہہ لے، اس کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کر، قل هو اللہ احد اللہ الصمد آخر تک، ایک روایت میں 1 مرتبہ اور ایک میں 3 مرتبہ ہے، یہ پڑھ لے۔ وہ بندہ چلا گیا، چند دن کے بعد حاضر ہوا اور کیا یا رسول اللہ میں نے وہ عمل شروع کر دیا جو آپ نے مجھے ارشاد فرمایا تھا نا کہ یہ عمل کر لے، جب تو گھر جائے اہل خانہ کو سلام کہنا، اگر اہل خانہ سامنے نہ ہو تو مجھ مصطفیٰ کو سلام کہہ لینا، پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا۔ میں نے یہ عمل شروع کر دیا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے اتنا رزق دیا ہے میں نے اپنے ہمسائے بھی امیر کر دیے ہیں۔ یعنی جب گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم کہیں، اپنے گھر میں آئیں تب بھی سلام کہیں، کسی اور کے گھر میں جائیں تب بھی سلام کہیں۔ اب آپ اللہ کے گھر میں آئیں گے تو پھر کیا کہیں گے؟ رب کو سلام کہیں گے؟ نہیں، پھر کیا کہیں گے؟ مسجد میں داخل ہوں تو تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں ادا کر لیں۔ جب آپ مسجد میں آئیں نا تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت ادا کر لیں، یہ رکعتیں آپ کے لیے رب کائنات کے قرب کا باعث بن جائیں گی، رب کریم کی رحمت کے حصول کا باعث بن جائیں گی۔ اور جب جمعہ کا دن ہو تو پھر خصوصیت کے ساتھ جس قدر زیادہ ہو سکے درود و سلام پڑھیں، جس قدر زیادہ ہو سکے، جس قدر زیادہ ہو سکے درود و سلام پڑھیں۔ نعت پاک پڑھی جا رہی تھی تو میں نے کہا کہ کہو تھوڑی دیر کے لیے نعت بند کر دیں تاکہ لوگوں کو درود و سلام پڑھنے کا موقع مل جائے، وہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ سکیں۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمۃ اللہ نے ارشاد میں تھا جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرو۔ پھر مسجدیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی عنایات کا محبت ہے، یہ تو مراکز ہے جہاں رب کائنات کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ بلکہ حدیث سے ورق ہے کہ وہ جگہ، یہ جگہ مسجد بنی ہوتی ہے، زمین کا دوسرا خطہ اس کو مبارکباد دیتا ہے کہ تجھ کو مبارک ہو، تجھ پر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، تجھ پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، اور یہ سطح زمین سے لے کے اوج سماوات تک یہ رحمتوں کا مرکز بن جاتی ہیں۔ بلکہ میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے دنیا والوں جس طرح تمہیں رات کو آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، آسمان والوں کو وہ مساجد جو اللہ کی رضا کے لیے بنتی ہیں، جن میں اللہ اور اس کے رسول کا حقیقی ذکر کیا جاتا ہے، یہ مساجد چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح آسمان والوں کو نظر آتی ہیں، یہ مساجد اس طرح آسمان والوں کو نظر آتی ہیں۔ ضمناً ایک بات کرتا ہوں، بات ذہن میں آ گئی، میں نے اخبار میں پڑھا تھا، شاید آپ میں سے کئی احباب نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ وہ امریکہ کے لوگ جب چاند کی جانب انہوں نے سفر کیا تو ان میں ایک امریکہ نیشنلٹی رکھنے والی خاتون بھارت کی بھی تھی، اس نے واپس آ کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ جب واپس آئی نا وہ خلا سے تو اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے یہ واقعہ پڑھا۔ اس عورت نے کہا کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا؟ اس نے کہا کہ جب میں خلا نوردوں کے ساتھ بقول ان کے چاند کی سطح پر اتری، ہم نے زمین کو دیکھا، ہر
فینسی دوربینوں کے ساتھ، بہت ہائی کوالٹی دوربینوں کے ساتھ دیکھا تو ہمیں زمین ایک سیاہ گیند کی طرح، ایک فٹ بال کی طرح نظر آئی کہ ساری زمین ایک سیاہ فٹ بال کی طرح، کالے رنگ کا سیاہ فٹ بال ہے، اندھیرا ہے، لیکن دو چیزیں چمکتی ہوئی نظر آئیں، دو جگہ دو نقطے نظر آئے جو روشن و تاباں تھے۔ جب ہم نے ان کو دیکھنے کی کوشش کی تو میری حیرانی کی انتہا نہ رہی، ایک مدینہ طیبہ تھا، ایک مکہ مکرمہ تھا۔ تو کہتی میں اس وقت خاموش رہی کہ اگر اس کا ذکر میں نے اپنے ساتھی خلا نوردوں کے ساتھ کیا، سارے کافر ہیں، شاعر یہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں۔ جب میں واپس آئی ہوں تو کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو رہی ہوں کہ یہ دونوں شعر حقیقت میں روشنی بکھیرنے والے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا میرے نبی نے خبر دی کہ جس طرح زمین والوں کو آسمان کے ستارے نظر آتے ہیں، اس طرح آسمان والوں کو وہ مساجد نظر آتی ہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو پھر مسجد میں جب آپ آئیں تو بیٹھ کر جس قدر زیادہ سے زیادہ ہو سکیں درود و سلام پڑھیں، فائدہ کیا ہوگا؟ میرے کریم فرماتے جمعہ کا دن یوم المشہود ہے، یہ حاضر کیا ہوا دن ہے، شاہد حاضری دینے والا، گواہ، مشہود مفعول کا صیغہ ہے جس کی گواہی دی گئی، یہ یوم مشہود ہے۔ تو صحابہ نے بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام کس سے اعتبار سے؟ میرے کریم نے اشار گرامی قدر فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو رب کائنات کے فرشتے روئے ارض پر، روئے زمین پر پھیل جاتے ہیں، کثرت کے ساتھ پھیلتے ہیں۔ جس طرح لیلۃ القدر کی رات فرشتے بھی اترتے ہیں، روح بھی اترتی ہے اور رب کائنات کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، ساری رات رب کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اسی طرح جمعہ کے دن طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک رب کریم کی مسلسل رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ پھر یہ جمعہ تو رمضان مبارک کا جمعہ ہے اور جمعہ بھی آخری جمعہ ہے، بڑی رحمتوں والا، بڑی نعمتوں والا، بڑی عزتوں والا، بڑی عظمتوں والا ماہ مقدس ہے۔ اور جس رمضان مبارک کے لیے میرے کریم آقا رسول عربی نے ارشاد گرامی قدر فرمایا تھا جب رمضان مبارک کی آخری شب ہوتی ہے، میرے بھائیوں میں آپ کو نصیحت کے طور پہ کہتا ہوں، نہیں جانتا میں کہ 29ویں شب آخری شب ہے یا 30ویں شب آخری شب ہے، مجھے نہیں پتہ اور آپ بھی نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے چاند کا دیکھنا سنت ہے، میں اس سے منع نہیں کرتا، مگر وہ لمحات ضائع نہ کریں، وہ لمحات جو ہیں وہ ضائع نہ کریں۔ کئی فضیلتیں ہیں، من جملہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میرے کریم آقا رسول عربی کا ارشاد گرامی قدر ہے روزہ دار جب روزہ افطار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں کرتا، قبول کر لیتا ہے۔ اور آخری شب جب ہوتی ہے تو پروردگار عالم جل مجدہ اللہ کو روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ان کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے کیا تھا یا رسول اللہ یہ لیلۃ القدر ہے؟ میں تھا نہیں، لیلۃ القدر تو میں نہیں کہہ رہا، ہو سکتا ہے لیلۃ القدر بھی ہو، میں یہ نہیں کہتا یہ لیلۃ القدر ہے، البتہ جو محنت کرنے والا ہو تو اس کو مزدوری بھی تو دی جاتی ہے نا۔ جن لوگوں نے رمضان مبارک میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی تھی، رب کائنات کی عطائیں ان پر نازل کی جاتی ہیں، اور جب عید کا دن ہوتا ہے حقیقت میں عید منانے کے حقدار روزہ دار ہیں، جو عید کا منانے کے حقدار اصل ہیں نا وہ روزہ دار ہیں۔
وہ 2 رکعت شکر نعمت میں ادا کرنے کے لیے جنگل بیابان یا میدان کی جانب نکلتے ہیں کہ مولا تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے ہم کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دی، ہم تیرا شکر ادا کرنے کے لیے نماز عید ادا کر رہے ہیں۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں جب وہ ایمان والے روزہ دار نماز عید سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کی جانب لوٹتے ہیں تو فرشتے ان کو مبارکباد دیتے ہیں، وہاں تم آپس میں گلے مل رہے ہوتے ہو، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دے رہے ہوتے ہو، تم کو اللہ کے فرشتے مبارکباد دیتے ہیں، ایمان والوں نبی کے غلاموں تم کو مبارک ہو، جاؤ رب کائنات نے تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ میرے بھائی آنے والے لمحات یہ معافی مانگنے کے لمحات ہیں، ان کو ضائع نہ ہونے دیں، ان کو ضائع نہ کریں۔ میں کہہ رہا تھا یہ آخری جمعہ ہے اور تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں رمضان مبارک کے تشریف لے جانے میں، جتنا ہو سکے آپ درود پاک پڑھیں، جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں، جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ میرے کریم آقا رسول رحمت کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ درود پاک پڑھنے والا جب درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتے جو خلاق کائنات جل وعلا کی جانب سے اسی بات پر متعین ہوتے ہیں، جن کی یہ ڈیوٹی ہے، وہ گھومتے پھرتے ہیں کون درود پاک پڑھ رہا ہے، جو بھی درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے منہ سے ہدیہ درود السلام وصول کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں لے کے جاتے ہیں، اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے انعام کیا ہوتا ہے، کیا نازل ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں من صلی علی مرہ صلی اللہ علیہ 10 مرہ، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ جس پہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل نہ فرما دے گا اس کو عذاب تو نہیں دے گا۔ وہ فی روایات، دوسری روایت میں ہے کہ صلی اللہ علیہ 70 مرہ، رب کائنات اس پر 70 مرتبہ رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ یہ 10 مرتبہ بھی ہے اور کیا بولا 10 مرتبہ بھی ہیں اور کس پر 10 مرتبہ ہیں اور کس پر 70 مرتبہ ہیں؟ درود پاک پڑھنے والے تو غور کر، تو کس محبت کے ساتھ درود پڑھ رہا ہے، کس لگن کے ساتھ درود پڑھ رہا ہے، کس عقیدت کے ساتھ درود پڑھ رہا ہے۔ جب تو درود و سلام پیش کرتے ہو تو تیری کیفیت کیا ہے؟ ممکن ہو سکے تنہائی میں بیٹھ کر اگر اللہ تعالیٰ توفیق و ہمت عطا فرمائے تیری آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یہ قبولیت کی دلیل ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو آنکھ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی محبت میں یا اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے جو آنکھ آنسو بہا دیتی ہے، رب کائنات اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ تنہائی میں بیٹھ جائیے۔ یہ جمعے کا دن جو ہوتا ہے اب جانتے ایک ساعت ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس گھڑی میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ بہت عزت والے میرے بھائیو، غور کے ساتھ ان باتوں کو آپ نے سننا ہے اور اپنے تک نہ رکھیں، اس کو آگے بھی لوگوں کے سامنے ذکر کیجئے، آگے بھی لوگوں کو بتائیں۔ کسی کا بھلا ہو جائے گا تو رب آپ کا بھی بھلا کر دے گا۔ اگر خیر الناس من ینفع الناس، میرے نبی فرماتے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کا فائدہ سوچے، دوسروں کے لیے نفع بخشو۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں کہ وہ کون سی ساعت ہے کہ جس گھڑی اللہ تعالیٰ جل وعلا دعا قبول فرماتا ہے۔ وہ کون سی گھڑی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ 2 خطبوں کے درمیان مانگی گئی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، وہ بے نیاز ہے، جب چاہے قبول فرما لے۔ لیکن حدیث مبارکہ کا جو میں نے مطالعہ کیا، بار بار پڑھا کہ میں تلاش کروں وہ کون سی گھڑی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ عصر سے لے کے مغرب تک کی وہ گھڑی ہے۔ معلوم یوں ہوتا ہے، آپ بھی مطالعہ کر لیجئے، مشکاۃ شریف کا مطالعہ کر لیجئے، زیادہ کتابیں آپ کے پاس نہیں ہیں تو محسوس یوں ہوتا کہ عموماً وہ گھڑی، ضروری نہیں ہے، عموماً وہ گھڑی جس طرح لیلۃ القدر ہے نا، عموماً یہ آخری عشرہ کی 49 راتوں میں عموماً وہ گھڑی عصر سے لے کے مغرب تک ہے۔ اس وقت کیا کرنا ہوگا معلوم نہیں، آپ کون کون سی دعا مانگنا چاہتے ہو میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اولاد عطا فرمائی ہے،
بیٹے بیٹیاں عطا فرمائے ہیں، بہن بھائی عطا فرمائے ہیں۔ میں کسی بہن کے لیے، کسی بھائی کے لیے، کوئی اپنی امی کے لیے، کوئی اپنے ابو کے لیے، کوئی اپنی بیوی کے لیے، کوئی اپنے بیٹے کے لیے، کوئی اپنے بیٹے کے لیے، کوئی اپنے خاندان کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے، کوئی اپنے لیے، کتنی ساری دعائیں ہوتی ہیں۔ میں کیا مانگوں کیا نہ مانگوں؟ کریم آقا نے بڑا آسان حل عطا فرما دیا تھا۔ ابی بن کعب میرے کریم آقا کے دربار مقدس پہ حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے دعاؤں کے لیے اور درود پاک کے لیے ایک وقت متعین کر رکھا ہے۔ اس زمانے میں یہ گھڑیاں نہیں تھیں کہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کہا جائے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک وقت کا تعین میں نے کر رکھا ہے، کچھ دیر تک میں درود پاک پڑھتا ہوں، کچھ دیر میں دیگر دعائیں مانگتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، جی چاہتا ہے میں درود پاک تھوڑا سا زیادہ پڑھ لوں، دعاؤں کے مقابلہ میں اور عاد و وظائف کے مقابلہ میں درود پاک تھوڑا سا زیادہ پڑھ لوں۔ آپ مجھے ارشاد فرمائیے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں کتنا حصہ دعاؤں کے لیے رکھوں، کتنا حصہ درود پاک کے لیے رکھوں؟ کیا ایسے کر لوں 1/4 حصہ درود پاک کے لیے رکھ لیتا ہوں، باقی 3 حصے دعاؤں کے لیے جو بھی میں نے مانگنا ہو، جو وظیفے کرنے ہو ان کے لیے رکھ لوں؟ کیا یہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے میرے نبی سے مشورہ مانگا تھا، اور میرے کریم آقا فرماتے جس سے مشورہ مانگا جائے وہ یاد رکھو امانت دار ہے، اگر صحیح مشورہ نہ دے گا قیامت کے دن خائن کر کے اٹھایا جائے گا۔ خیانت کرنے والا مشورہ وہ دے گا جو بہترین مشورہ ہوگا، تو میرے نبی تو بہترین مشورہ دیتے ہیں نا۔ ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر درود و سلام میں اضافہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو کہ یا رسول اللہ، پھر میں یوں کر لیتا ہوں، وقت کے 2 حصے کر لیتا ہوں، آدھا وقت درود پاک پڑھا کروں گا، آدھا وقت باقی دعائیں مانگا کروں گا۔ یا رسول اللہ ایسے ٹھیک ہے؟ پھر مشورہ مانگ لیا۔ کریم آقا نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر درود و سلام میں اضافہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ یا رسول اللہ 3 حصے درود و سلام پڑھ لوں، 1 حصہ دعائیں مانگ لوں، ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہے، لیکن اگر درود و سلام میں اضافہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، پھر میں کوئی دعا مانگتا ہی نہیں ہوں، درود و سلام پڑھتا رہوں گا۔ مسکرا کے کریم نے فرمایا پھر بن مانگے تیرا رب تجھے سب کچھ عطا کر دے گا۔ تو پھر بہترین طریقہ کیا ہوگا؟ جو آپ مانگنا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہے، آپ کو کم پتہ ہے، میرے اللہ کو زیادہ پتہ ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ جو آپ مانگنا چاہتے ہیں آپ کے رب کو پتہ ہے، پھر آپ اپنے لیے نہ مانگیں، اپنے نبی کے لیے مانگتے رہیے، درود پاک پڑھتے رہیے، عصر سے لے کے مغرب تک جتنا ہو سکے درود و سلام پڑھتے رہیں۔ اگر وہ قبولیت کی گھڑی آ گئی تو پھر صلہ کیا ملے گا؟ جو آپ چاہیں گے آپ کا رب آپ کو عطا فرما دے گا، آپ کو عطا فرما دے گا۔ ان لمحات کو ضائع نہ ہونے دیجیے، ان لمحات کو بیکار نہ جانے دیجیے، جہاں تک ہو سکے اپنے رب کی عبادت میں بسر کر لیجئے، سچے دل سے اپنے رب کے حضور توبہ کر لیجئے۔ وہ حضرات جن کو رب کائنات روزہ رکھنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائی اپنی رحمت کے ساتھ، اگر اس کی رحمت شامل حال نہ ہو تو اس کی عزت کی قسم کوئی بھی نیکی نہیں ہوتی۔ نیکی ہوتی ہی تب ہے جب اس کی رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ بندہ اقرار کرتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول میں کسی بھی گناہ سے نہیں بچ سکتا، ولا قوت اور کسی بھی نیکی کی مجھ میں طاقت نہیں ہے، الا باللہ العلی العظیم لیکن میرے رب کے کرم سے جو بڑی عزتوں والا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، وہ مجھ سے نیکی کرواتا ہے، میں از خود نیکی نہیں کر سکتا۔ وہ مجھے گناہ سے بچاتا ہے، میں از خود گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ یہ اقرار ہے، یہ یقین ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا رب کائنات نے جس کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دی، 5 وقت نماز کی توفیق عطا فرما دی، اپنی رحمت کے ساتھ تہجد کی توفیق عطا فرما دی، وہ بھی توبہ کریں۔ کیا بلا؟ وہ بھی توبہ کا کیا معنی ہوتے ہیں؟ اپنے رب کی جانب رجوع کرنا، اپنے رب کی جانب رجوع کرنا۔ جو تو نے کمائی کی ہے اپنے دھیان میں، اپنے خیال میں، تو سمجھتا ہے میں نے کمائی کی ہے، اپنے رب کی جانب رجوع کر کے عرض کر لے مولا تعالیٰ کہیں میرے کسی عمل کی وجہ سے مردود نہ کر دینا،
قبول کر لینا۔ مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہوں گی، میں نے تیرے حکم کی نافرمانی کی ہوگی۔ تیرے نبی کے ارشاد گرامی قدر ہے، کتنے وہ لوگ ہیں جو صبح سے لے کے شام تک بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، ان کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا، روزے کا ثواب نہیں ملتا۔ مولا تعالیٰ مجھے ان میں سے نہ کر دینا کہ میں دن بھر بھوک اور پیاسا رہا مگر مجھے اس کا صلہ ہی کچھ نہ ملا، مجھے ان میں سے نہ کر دینا۔ اے اللہ تعالیٰ میری ان کوششوں کو، ان کاوشوں کو بے شک یہ کہہ دے کہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں نے جو روزہ رکھا یہ تیری عطا کی وجہ سے رکھا ہے، میں نے جو نماز پڑھی ہے یہ تیری رحمت کی وجہ سے پڑھی ہے، آج خود میں نہیں پڑھ سکتا تھا نماز، تو اے میرے کریم، اے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دینے والے الہی حقیقی، اے مجھے روزہ رکھنے کی توفیق دینے والے میرے کریم پروردگار، جس طرح تو نے مجھے اس نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی ہے نا، اسی طرح اپنے دربار میں اس کو قبول بھی کر لے، کہیں رد نہ ہو جائے، میرے محنت رائے گانا چلی جائے، کہیں مجھے مردود بارگانا قرار دے دیا جائے، تو بھی رو، تنہائی پہ بیٹھ کر رو کہ اللہ تعالیٰ میری نماز اور روزوں کو تو قبول کر لینا، کہیں میری محنت رائے گانا چلی جائے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی وہ بھی روئے کہ اللہ تعالیٰ میرا قصور ہے، میری کوتاہی ہے جس کی وجہ سے تو نے مجھے اس نیک کام کی توفیق نہیں دی، مولا تعالیٰ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں تو مجھے معاف فرما دے۔ قیامت کے دن رمضان کو، رمضان مبارک کو، اس ماہ مقدس کو میرا شفیع بنانا، کہیں مولا تعالیٰ یہ میرے خلاف گواہی نہ دے دے وگرنہ میں برباد ہو جاؤں گا۔ جس طرح میرے کریم فرماتے ہیں جو قرآن رمضان مبارک میں قرآن کریم کا نزول ہوا، رب کریم کی رحمتوں کا نزول ہوا، میرے کریم فرماتے ہیں حدیث سے بارکہ ہے قیامت کے دن قرآن کریم بارگاہ رب العزت میں حاضری دے کے عرض کرے گا مولا تعالیٰ یہ بندہ مجھے پابندی کے ساتھ پڑھا کرتا تھا اور میرے احکامات پہ عمل کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا، اے اللہ تعالیٰ میں تیرا کلام ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں تیری حضور سفارش کرتا ہوں اس کو عزت و عظمت کا تاج پہنا دے۔ میرے نبی فرماتے پھر اس کو عزت کا تاج پہنا دیا جائے گا، اس کو عزت کا لباس پہنا دیا جائے گا، اور میرا اللہ اسے ارشاد فرمائے گا اے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، اے قرآن کریم کے پڑھنے والے، قرآن پاک پڑھتا چلا جا اور درجات جنت طے کرتا چلا جا، جہاں تیری آخری آیت مکمل ہوگی وہ سارے کا سارا علاقہ جنت کا میں تجھ کو عطا فرما دوں گا۔ قرآن کریم شفیع ہوگا، رمضان مبارک شفیع ہوگا، تیری شفاعت کرنے والا ہوگا۔ عرض کرنا پروردگار عالم قیامت کے دن اس ماہ مقدس کو میرا شفیع بنانا، اپنے محبوب مکرم کو میرا شفیع بنانا، کہیں میرے قصور، میری کوتاہی، میری غلطی، میرے جرم کی وجہ سے قیامت کے دن قیامت کے دن یہ رمضان مبارک میری شکایت لگانے والا نہ بن جائے، میں برباد ہو جاؤں گا، میں تباہ ہو جاؤں گا۔ یقین کے ساتھ وعدہ کیجئے، توبہ اس چیز کا نام ہوتا ہے کہ جو گناہ تو سے سرزد ہوا یقین کامل کے ساتھ اس سے رجوع کر کے یہ اقرار کر آئندہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو قبول کر لوں گا مگر یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ یہ عرض کر لے مولا تعالیٰ میں پوری کوشش کروں گا رمضان مبارک کے جو روزے رہ گئے ہیں میں ان کو رکھوں، میں آئندہ رمضان مبارک کی توہین نہیں کروں گا، کوتاہی نہیں کروں گا۔ مولا تعالیٰ اگر تو نے مجھے زندگی دی آئندہ رمضان تک، وہ تو یہ ہے وہ روزے جو رہ گئے ان کو رکھنا ہوتا ہے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، میرا اللہ فرماتا بعد کے دنوں میں گنتی کو پورا کرنا ہے، وہ رکھنے ہیں۔ مولا تعالیٰ جل وعلا آئندہ رمضان مبارک آئے گا تو میں ضرور روزے رکھوں گا۔ پھر دیکھیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی عزت کی قسم، جب ایک ایمان والا احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتا ہے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اللہ کتنا کریم ہے، میرے نبی کتنے کریم ہیں۔ روزے رکھے آپ نے، کوتاہی ہو گئی ہوگی، غلطی ہوگی، قدم قدم پہ کوتاہی ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، بد نظری ہوگی، وہ ابھی میں بتا چکا ہوں، کسی خاتون گزرتے ہوئے خوشبو سونگھ لی ہوگی، توجہ اس کی جانب ہوگی، معلوم نہیں کتنے گناہ ہو گئے ہوں گے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد میں یوں کرنا رمضان مبارک کے اختتام پر
عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا۔ کیا بھلا صدقہ فطر ادا کر دینا؟ پھر فرمایا جان تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ رمضان مبارک میں جو تم سے غلطیاں ہوئی ہوں گی نا، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، ساری کی ساری اللہ تعالیٰ سبحان اللہ و بحمدہ۔ دیکھیے اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کتنا کریم اور میرے نبی کتنے کریم ہیں۔ رب سے مانگ کے لے لیا کہ میرے جو غلام ہیں جن روزہ رکھا ہے، جن نماز تراویح ادا کی ہے، نمازیں پڑھتے رہے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے انسان ہونے کے ناطے سے، ان کو توبہ کی توفیق بھی نہ ملی، پتہ ہی نہ چلا میں نے غلطی کی ہے۔ کتنی غلطی ہیں جو ہم کرتے ہیں اور احساس نہیں ہوتا ندامت کا، احساس ندامت نہیں ہوتا، غلطی کا پتہ ہی نہیں چلتا غلطی کی ہے کہ نہیں کی ہے، ہو جاتی ہے۔ میرے کریم اکرم ہے تم صدقہ فطر ادا کر دو، غریبوں کو روٹی مل جائے گی اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صدقہ فطر خوشی خوشی ادا کرنا۔ کیا بولا میں نے کہا؟ صدقہ فطر ہے، پھر کہہ دیجئے، پھر کہہ دیجئے، میں نے کیوں 3 مرتبہ تم سے کہلوایا کمی کی طرف نہ آنا کہ جی 2 کلو گندم دے کے جان چھڑا لیتے ہیں۔ وہ جان نہ چھڑا، یہ تیرے لیے زیادہ راہ ہے، آخرت کا خزانہ ہے تیرے لیے۔ تیرے مر جانے کے بعد تیرے مکان پر، تیری دکان پر، تیری مل، تیری فیکٹری پر، تیری جائیداد، تیرے بینک بیلنس پر غیروں نے قبضہ کر لینا ہے، تیرا وہی ہے جو اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں دے کے جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ دے، زیادہ سے زیادہ دے، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے دے، وہ تیرے لیے ہوگا۔ یاد رکھ میرا اللہ فرماتے ہیں وہ جب مرے گا نا بندہ، پھر کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، مولا مجھے تھوڑا سا وقت دے دے، میں مر گیا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ چھوڑ کے کیا مرا؟ اربوں کی جائیداد، کروڑوں کی جائیداد، اور اپنے ساتھ کیا لے کے آیا؟ چند 100 روپے۔ باقی سب کہاں گئے؟ وہ تیرے بعد والے عیاشی کریں گے، جوتے تجھے پڑیں گے، تو اب کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے کاش مولا تعالیٰ مجھے تھوڑی سی زندگی دے دے، چند لمحے دے دے، فاصدق، میں تیری راہ میں صدقہ دوں گا، خیرات کروں گا، واکن من الصالحین، بڑا نیکوکار بن جاؤں گا۔ لیکن پھر مہلت ملے گی نہیں، پھر لمحے ملیں گے نہیں، اب تجھے میسر ہیں، جس قدر تجھ سے ہو سکتا ہے اپنے رب کی رضا کی خاطر خرچ کر لے، یہ تیرا ہے، باقی تیرا نہیں ہے۔ کنجوسی نہ کیجیے، میں تھوڑا دوں گا، تھوڑا سا زیادہ دینے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، کھجوروں اور منقع کے اعتبار سے تم اللہ تعالیٰ کے حضور صدقہ فطر ادا کرو۔ اگر تو غریب ہے تو کم از کم گندم کے برابر تو کر۔ گندم کتنی دینی ہوگی؟ آدھا سا، تقریباً 2.25 کلو، یعنی 2 کلو 200 گرام۔ اور تو نے کھجور کتنی دینی ہوگی؟ منقع کتنا دینا ہوگا؟ 4 کلو 400 گرام۔ کوشش کر کہ اللہ تعالیٰ تجھے توفیق عطا فرمائے، اس کی راہ میں زیادہ دے اور اعلیٰ دے۔ کیا بلا؟ زیادہ دے اور سوچ ذرا، میرا اللہ محتاج نہیں ہے، مثال دوں تو مثال حقیقی نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے۔ میں اپنے ابا کو کوئی چیز دوں گا تو کیسی دوں گا؟ یہ تو نہیں جو میرے کھانے کے قابل نہیں اپنے ابا کو دے دوں، ایسے تو نہیں ہے نا۔ تو سوچ تو نے اپنے رب کی رضا کے لیے دینی ہے، کیسی چیز اس کی راہ میں دے گا، کتنی اعلیٰ چیز تو دے گا۔ میرے کریم فرماتے ہیں ایمان والا وہ ہے جو دوسرے کے لیے وہ پسند کرے جو خود اسے اپنے لیے پسند ہے، جو دوسرے کے پسند کرے۔ حقیقت ہے یہ حقائق ہے، مجھے پتہ نہیں، میں نے سنا تھا کسی سے، امام حسن مجتبی سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہ کھاتے تھے، یہ میں نے سنا، حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ تو جناب سیدہ نے پوچھا کہ بیٹے تو میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ تو عرض کیا اماں جی اس لیے کھانا نہیں کھاتا کہ میں لقمہ توڑ کر سالن لینا چاہوں تو کہیں وہ چیز نہ لے لوں جو تمہیں پسند ہو۔
ایسے ہوتا ہے نا کہ سالن کا کوئی حصہ ذہن میں ہوتا ہے یہ میں اٹھا کے کھا لوں، کہنے لگے میں ڈرتا ہوں کہیں میں وہ چیز نہ اٹھا لوں جو آپ کو پسند ہو، پھر آپ کی پسند میں اٹھا لوں تو آپ کے دل میں ملال آئے گا، میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ میرے بھائی رب کو تو نے ناراض نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور میں دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کہا مولا تعالیٰ اس پر مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما اور میرے ان بھائیوں کو بھی عمل کی توفیق و ہمت عطا فرما، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔